تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ زمین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو نہیں کھا سکتی، جیسے باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ تو جمعرات کے دن زوال کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا۔ اب خلیفہ کون بنے، سارے معاملات کون انجام دے؟ ایک مسجد نبوی میں ایک جگہ ابھی بھی ہے، میں نے اس دن دیکھا، ثقیفہ بنو سعدہ کے نام سے، ثقیفہ بنو سعدہ کے نام سے ایک جگہ ہے مدینے میں، ثقیفہ بنو سعدہ کے نام، مسجد نبوی میں نہیں، مدینے میں جگہ ہے ثقیفہ بنو سعدہ۔ ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر اس وقت مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کی بڑی تعداد جمع تھی۔ اب کیا کرے، مہاجرین نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا، انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ مہاجرین صحابہ نے کیا کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا مسلمانوں کا، انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ آپس میں بحث چل رہا تھا، بحث چل رہی تھی، بحث مباحثہ، دلائل چل رہے تھے، انصار کی یہ فضیلت، مہاجرین کی یہ فضیلت، ایک دوسرے کو فضائل جو اللہ کے نبی نے بتایا تھے وہ سنا کر بات چیت چل رہی تھی۔ ادھر سے لوگ چند صحابہ ابو بکر عمر یہ سارے مسجد نبوی میں تھے، اس وقت شام کا وقت ہو گیا تھا، بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے اور آ کر کہا اے ابو بکر عمر یہ معاملہ چل رہا ہے، اس سے پہلے کہ لوگ کسی ایسے کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لیں جو بعد میں مسلمانوں کے نظام کو سنبھال نہ سکے، آپ دونوں جلدی سے چلیں۔ اچھا ابو بکر گئے، حضرت عمر گئے، پھر اس پر بھی تھوڑی سی بحث ہوئی، دلائل ہوئے، قریش کے ابو بکر کی فضیلت، قریش کی فضیلت، مہاجرین کی فضیلت، انصار کی فضیلت۔ آخر میں تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور سب سے پہلے خلیفۃ الرسول کا جو لقب ملا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ میں نے شروع بتایا ان کے بعد جتنے بھی آئے، ابو بکر عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، تین صحابہ جو خلیفہ بنے، ان کو امیر المومنین کا لقب ملا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کا لقب ملا۔ اب یہ خلیفہ بن گئے۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، منگل کے دن گزر گیا، بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت تدفین کا معاملہ پیش آیا، بدھ کے دن، 2 دن گزرے بیچ کے اندر۔ اب اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھے کیونکہ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے بجائے اس کے وہ معاملہ کرتے، پہلے تجہیز و تکفین کا معاملہ کرتے، پہلے خلافت کی طرف چلے گئے۔ اب اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ میں سے کوئی بھی خلیفہ نہیں بنتا تو صحابہ میں سخت قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ کیا لڑائی شروع ہو جاتی؟ سب سے پہلی لڑائی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کہاں بنے گا۔ مکے والے کہتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اصلی تھا مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، زندگی وہاں گزارے، مکے میں تدفین کی جائے، فضیلت ہم حاصل کریں، مکے والے کہتے۔ مدینے والے کہتے کہ ہمارے یہاں ہو، انصار صحابہ جو تھے جنت البقیع میں ہو، یا پھر ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر جس علاقوں میں ہے ابراہیم خلیل اللہ، اس جگہ پر ان کی تدفین ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ وہاں پر بنے۔ اس پر آپس میں شدید اختلاف ہوتا، شاید لڑ جاتے کہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو نا، کیونکہ تو ہر کوئی چاہتا ہم یہ فضیلت حاصل کریں، تو اس پر اختلاف ہوتا اور شاید تلواریں نکل جاتی۔ تو اس وقت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نبی کا بھی انبیاء علیہ السلام کا جس جگہ وفات ہوتی ہے اسی جگہ پر ان کا روضہ ہوتا ہے، اسی جگہ ان کی قبر ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ پھر اسی جگہ پر اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روضہ بنایا گیا، قبر بنائی گئی وہاں پہ۔ ایک مسئلہ ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ شروع ہوتا۔ کیا مسئلہ شروع ہوتا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ بغلی بنائی جائے کہ لحدی بنائی جائے۔ بغلی قبر یہ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے سیدھی سیدھی ہوتی ہے جیسے ہمارے بنتی ہے، لحدی کیا ہوتی ہے؟ سیدھی قبر کھود کے اور اس کے اندر اور کیا کیا جاتا ہے؟ اندر کی طرف کھودا جاتا ہے اس طرح کر کے۔ تو مکے میں بنتی تھی بغلی قبر،
مکے میں بنتی تھی ہمارے جیسی قبر، اور مدینے میں بنتی ہے لحدی قبر، اندر کی طرف اس کو کیا جاتا۔ اب دوبارہ بات آ گئی، اب کیا کیا جائے، کیسی قبر بنائی جائے؟ مکے والے کہے ہمارے جیسی بناؤ، مدینے والے کہے ہماری جیسی بناؤ۔ اب اس پر کیا فیصلہ کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، دو صحابی تھے اس وقت، ایک طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتے تھے لحدی قبر، لحدی مدینے والی بناتے تھے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلی قبر، مکے والی قبر بناتے تھے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ دونوں اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، دونوں وہاں موجود نہیں تھے، دونوں صحابی، طلحہ بھی نہیں تھے، ابو عبیدہ بھی نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب فیصلہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کیا جائے، دونوں کی طرف قاصد بھیجا جائے، پیغام رساں بھیجا جائے، جو پہلے آ گیا وہ قبر بنے گی، جو پہلے آ گیا۔ ابو طلحہ آ گئے، طلحہ رضی اللہ عنہ ہو گئے آگے تو لہدی بن جائے گی، عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے تو بغلی بن جائے گی۔ تو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پہلے آ گئے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے مطابق لحدی قبر جو ہوتی ہے لحدی قبر بنائی، یہ مسئلہ ختم ہو گیا، ورنہ یہاں بھی لڑائی ہوتی۔ تیسرا مسئلہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے، نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے، کون پڑھائے گا؟ اختلاف ہو جاتا، مسائل ہو جاتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں ہوگا۔ 10 کر کے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک میں داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا کر کے وہاں سے کیا ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 10 کر کے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک میں داخل ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے، دعا کرتے، اور وہاں سے واپس آ جاتے تھے۔ اگر اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ بنتے تو یہ 3-4 معاملات ایسے تھے، ان میں آپس میں صحابہ میں کیا ہو جاتی، سخت قسم کی لڑائی ہو جاتی، اور مسلمانوں کا جو شیرازہ تھا وہ بکھر جاتا، مسلمان آپس میں لڑ پڑتے اس معاملے کے اوپر۔ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے، مکے والے بولتے ہمیں حاصل ہو جائے، مدینے والے بولتے ہمیں حاصل ہو جائے، مہاجرین بولتے ہمیں حاصل ہو جائے، انصار بولتے ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی، صحابہ نے پہلے خلیفہ منتخب کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ